کیا یہ مارکا حق و باطل ہونے والا ہے، جس کی جانب پوری مسلم امت دو واضح گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے؟ ایک جانب 34 ملکوں کے اتحاد ہے جس کی قیادت سعودی عرب کر رہا ہے اور جسے پاکستان خوش آمدید کہہ چکا ہے، اور دوسری جانب ایران، عراق اور شام۔ یہ دونوں گروہ واضح تو اب ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو قتل کرنے، شہروں کو برباد کرنے اور ظلم و تشدد رکھنے کا سلسلہ تو گزشتہ ایک دہائی سے جاری ہے۔ اس مارکے کو دونوں گروہ حق و باطل کا مارکا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ علاقائی بالادستی کی اس جنگ کے شعلوں کو مشرقی نعروں سے جس طرح ہوا دی جا رہی ہے، اس سے یہ مارکا پوری دنیا میں پھیلتا نظر آ رہا ہے۔ یوں تو اس آگ کی تپش مشرق وسطیٰ کے ممالک کی سہ رہے ہیں، لیکن فرقہ واریت کے اس طوفان کی افغانستان اور پاکستان میں بھی آنچ اب پہنچنے لگ گئی ہے۔ بلند و بالا مقدس نعروں کی گونج ہے، جس میں لوگوں کو جہاد کا راستہ دکھا کر ایک ایسے میدان جنگ میں اتارا جا رہا ہے جہاں صرف اور صرف مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان میں طویل عرصے سے القاعدہ اپنے محاذوں کے لیے نوجوانوں کو ترغیب دیتی تھی، اور کتنے افراد اس کے ہمراہ افغانستان میں لڑنے بھی نکل گئے تھے۔ لیکن القاعدہ کی لڑائی تو روس یا امریکہ کے خلاف تھی، جہاں اس میں حصہ لینے والوں کو کم از کم یہ تسلی رہتی کہ وہ کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح افغانستان اور عراق میں لڑنے والے مجاہدین بھی کم از کم اخلاقی طور پر یہ جواز ضرور رکھتے تھے کہ ان کے ملک پر غیر ملکی افواج نے حملہ کیا ہے، اور لبرل سیکولر اخلاقیات کے نزدیک بھی ان غیر ملکی افواج سے لڑنا جائز بنتا ہے۔ جبکہ اسلام کے حوالے سے تو ہزارہ دلیلیں روس اور امریکہ سے لڑائی کے حق میں دی جا سکتی ہیں، جو لوگوں کو لڑنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دلیلوں نے وہاں مستقل جنگیں لڑیں، لیکن موجودہ عراق و شام میں جاری لڑائی میں کون سی ایسی دلیل ہے جو باقی تمام ممالک خصوصاً افغانستان اور پاکستان سے لوگوں کو جانے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ دلیل بہت خوفناک ہے، اور اس دلیل کو پیش کرنے والے یہی وہ گروہ ہیں۔ امت کو اس بنیاد پر تقسیم کرنے کا کام گزشتہ ربع صدی میں بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ اس لیے جب روس افغانستان میں داخل ہوا تو شیعہ سنی دونوں اس کے خلاف لڑنے کے لیے متحد تھے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے وفد کے تمام ممبران کی جگہ افغان مجاہدین کو بٹھایا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں تک طالبان کے زمانے میں بھی ان کی شیعوں پر مشتمل ایک ڈویژن تھی جو سنی طالبان کے ساتھ شانہ بشانہ مخالفین سے لڑتی تھی، بلکہ طالبان کی انفینٹری ڈویژن کا سربراہ ایک بدخشانی فارسی خوان تھا جو پشتون اکثریتی صوبے کا گورنر بھی تھا اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ عالمی استعماری مغربی طاقتوں کے مقابلے میں ایسا اتحاد کس کو گوارا تھا؟ اس لیے 11 ستمبر کے واقعے کے بعد جب افغانستان اور عراق پر حملہ کر کے ان ممالک پر قبضہ کیا گیا تو سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ کیسے مسلمانوں میں شیعہ اور سنی کی اس خلیج کو گہرا کیا جائے۔ 1400 سال کا تجربہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ خلیج اس وقت تک گہری نہیں ہو سکتی جب تک اسے علاقائی بالادستی اور علاقائی تہذیب و ثقافت کے نعروں کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اس لیے ہمیشہ عرب و عجم کے قدیم جھگڑے کو مسلک کا تڑکا دے کر ابارا گیا، اس لیے کہ اگر صرف عرب اور ایران کا جھگڑا ہی رہتا تو یہ دونوں ممالک یا فارسی اور عربی زبان بولنے والے گروہ ہی آپس میں لڑتے، لیکن اگر ایک مسلک یعنی شیعہ کا نمائندہ ایران کو بنا دیا جائے اور دوسرے مسلک کی سرپرستی عرب ممالک کرنے لگے تو پھر عربی، اردو، پنجابی اور پشتو بولنے والا شیعہ ایران کے ساتھ اور فارسی بولنے والا ایرانی، تاجک، ازبک، سنی عرب ممالک کے ساتھ خود بخود کھڑا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقائی بالادستی کی اس جنگ کو دونوں گروہ عرفہ اور اعلیٰ جہاد بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس لڑائی میں امریکی اور مغربی طاقتوں کی ایک منصوبہ بندی شامل تھی۔ القاعدہ اور دیگر گروہوں کے حوالے سے دنیا بھر سے مسلمان اس خطے میں لڑائی لڑنے کے لیے پہلے ہی سے پہنچے ہوئے تھے۔ عراق پر جب امریکہ نے قبضہ کر لیا، اپنی مرضی کا آئین تحریر کر کے اپنی مرضی کے الیکشن کروائے تو ایک وسیع البنیاد حکومت بنانے کے بجائے اس نے حکومت قائم کی جو شیعہ سنی اختلاف کو ابارے۔ 2006 سے لے کر 2008 تک سنی اکثریتی علاقوں میں ایک جنگ شروع ہوئی جسے القاعدہ کا نام دے کر عام آبادی کا شدت کے ساتھ ایسا قتل عام کیا گیا کہ شہر کے شہر ویران ہو گئے۔ اس قتل و غارت نے شیعہ سنی خلیج کو عراق میں بہت واضح کر دیا۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 2003 سے 2005 تک عراق جنگ میں مرنے والوں کی تعداد پہلے سال 8,000، دوسرے سال 16,000 اور تیسرے سال 20,000 کے قریب تھی۔ لیکن جیسے ہی عراق کی منتخب حکومت نے سنی علاقوں میں القاعدہ کے نام پر ایکشن شروع کیا تو 2006 میں 35,000، 2007 میں 36,000 اور پھر 2008 میں یہ مزاحمت دم توڑ گئی اور صرف 8,000 افراد قتل کیے گئے۔ لیکن اس مزاحمت کی کوکھ سے داعش نے جنم لیا اور اس کے چند ہزار سپاہی صرف انہی علاقوں میں کامیاب ہوئے جہاں گزشتہ 7 سال سے عراقی حکومت یہ ظلم روا رکھے ہوئے تھی،
اور نفرت کی خلیج واضح ہو چکی تھی۔ عراق کی اس منتخب حکومت کے ساتھ شام اور ایران تھے، لیکن داعش سے بہت پہلے عرب ممالک نے مختلف سنی تحریکوں کو شام میں جیش الاسلام، حرکت الحرار الشام اور جبہت النصر کے نام پر منظم کیا اور بشار الاسد کے خلاف بغاوت کا آغاز کر دیا۔ دوسری جانب عراق کے سنی گروہوں کو مالی اور دیگر امداد بھی عرب ممالک سے ملتی رہی۔ ایران جو امریکی حملے سے لے کر امریکیوں اور اس کی کاسا لیس حکومت کا مددگار تھا، بلکہ بعد کی حکومت کا سرپرست بھی تھا، اس نے تصور کیا اب وہ اگر میدان میں نہ کودا تو اس کی علاقائی بالادستی ختم ہو جائے گی۔ یوں وہ جنگ جو چھپ کر لڑی جا رہی تھی اب واضح ہو گئی۔ داعش کے بعد دونوں گروہ کھل کر میدان عمل میں نکل آئے۔ دونوں علاقوں میں اپنے پالتو گروہوں کا قبضہ چاہتے ہیں۔ دونوں داعش کے خلاف متحد ہیں، لیکن داعش کو ختم کر کے عراق اور شام کے کھنڈرات پر اپنا اپنا جھنڈا لہرانے کے لیے میدان عمل میں کود چکے ہیں۔ ایک نے اس علاقائی بالادستی کا پرچم امریکہ کو تھما دیا ہے اور دوسرے علاقائی کنٹرول کا خواب روس کو دکھایا ہوا ہے۔ اگر ان دونوں گروہوں کی افواج آپس میں لڑ رہی ہوتی تو شاید یہ خوفناک بات نہ ہوتی، لیکن دونوں جانب سے مسلم امہ کے تمام ممالک میں مسلک کے نام پر گروہوں کو منظم کیا جا رہا ہے اور بھرتیاں شروع ہیں۔ ان بھرتیوں کا سب سے بڑا نشانہ پاکستان اور افغانستان کے شیعہ اور سنی نوجوان ہیں۔ نومبر کے آخری ہفتے میں ایران میں 2 پاکستانیوں کے جنازے کی تصاویر ایران میں بہت عام ہوئیں جو شام میں مارے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پارا چنار سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پاکستانی جو ایرانی پاسداران کے تحت ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ان کے گروہ کا نام زینبیون ہے، جبکہ افغانستان سے بھرتی کیے جانے والوں کا نام لیوائے فاطمین ہے۔ افغانستان سے بھرتی کیے گئے افراد کی تعداد 15,000 کے قریب ہے جو بشار الاسد کے لیے لڑ رہے ہیں، جن میں سے 700 کے لگ بھگ حلب اور دیرہ میں مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان سے زینبیون کے نام پر بھرتی کیے جانے والوں کی تعداد 2,000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، جن میں سے 20 کے قریب جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس طرح مشرق وسطیٰ میں بسنے والے شیعہ مسالک کے افراد بھی اس پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں، جبکہ 12 سے 30,000 لوگوں نے نجف اور کربلا میں لڑنے کے لیے اس وقت درخواستیں جمع کروائی تھیں جب داعش کا آغاز ہوا تھا۔ دوسری جانب مغربی ممالک سے سنی مسلمانوں کو داعش کے لیے آنے کا سلسلہ دڑا دڑ جاری ہے۔ تقریباً 5,000 لوگ وہاں سے داعش کے لیے لڑنے پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی شام اور عراق میں ان دونوں گروہوں نے امت مسلمہ کا مسلک کی بنیاد پر خون بہانے کا سب سامان فراہم کر دیا ہے۔ سنی گروہوں کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کو ختم کر کے وہاں سنی اکثریت کی حکومت اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق قائم کرنا ہے، جبکہ شیعہ نوجوانوں کا المیہ عجیب ہے۔ انہیں مزارات مقدسہ کے تحفظ کے نام پر یہاں سے بھرتی کیا جاتا ہے اور وہ ایسے شہروں میں جا کر لڑ رہے ہیں جہاں کوئی مقدس مزار ہی نہیں ہے۔ زینبیون کی بھرتی کی جانے والی ویب سائٹ اور فیس بک پر لکھا ہے، پاکستانی مجاہدین کی فوج جو صرف اور صرف دفاع حرم کے لیے لڑ رہے ہیں اور نہ بشار سے کوئی تعلق ہے اور نہ ایران سے۔ یہ ہے وہ مسلک کا تڑکا جو علاقائی بالادستی کی جنگ کو لگا کر امت میں فساد کا بیج بویا جا رہا ہے۔ صرف ایک سوال دونوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کیا بشار الاسد کی حکومت بچ گئی تو سیکولر بشار الاسد فقہ جعفریہ کے مطابق اسلامی نظام نافذ کر دے گا، یا اگر سنی گروہوں کی اکثریت جیت گئی تو اسلام کے درخشاں اصولوں پر حکومت قائم کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ جو صرف مسلک کے اختلاف پر گردنیں کاٹتے ہوں وہ اس امت کو کبھی امن نہیں دے سکتے، ایران ہو یا عرب ممالک۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔